آپ کو کس نے کہہ دیا کہ منوانا آپ کا کام ہے؟ منوانا آپ کا تھوڑی کام ہے. آپ نیکی کی دعوت پہنچاؤ، ثواب کماؤ. اللہ پاک دلوں کو پھیرنے والا ہے، دعا کرو. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. تو ہم لوگوں تک پہنچانے والے بنے اور اس بات سے بالکل بے نیاز ہو جائے کہ کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. منانے والے بنیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. منانے والے تو ہم ہیں ہی نہیں نا، منائے گا تو اللہ پاک، ہم تو پہنچائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بہت سے اس طرح بھائی اس لیے دل توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. اگر میرا بھی یہ ذہن ہوتا شروع میں تو شاید ہم ساتھ نہ مل کے بیٹھے ہوتے. تو بہرحال یہ کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم مطلب یہ نہیں کہ بس پہنچاتے رہے، ہم تھکن محسوس نہ کریں. اپنی ڈکشنری سے تھکن کو نکال دیں اور مایوسی کو بھی نکال دیں. جو مایوسی کی گنجائش ہی نہیں ہے نا. نیکی کی دعوت دیتے جاؤ، نیکیاں اکٹھی کرتے جاؤ، سمیٹتے جاؤ بھلائیاں ثواب. وہ مانے نہ مانے یہ اپنا میٹر ہی نہیں بنوانا. تو انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. اور ثواب کتنا ہے، اللہ اکبر. اللہ پاک کے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر منور پر جلوہ افروز تھے. کیا سہانا منظر ہوگا. اور صحابہ کرام حاضر ہیں. تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، پرہیزگار، زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو. نیکی کی دعوت کا ثواب کمانے میں ہمارے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام بہت پیش ہوا کرتے تھے، اور اس معاملے میں کسی سے مرعوب نہیں ہوتے، روب میں نہیں آتے تھے کسی کے. بڑے سے بڑے کو نیکی کی دعوت دیتے تھے. کیا بادشاہ، کیا وزیر، کیا سرمایہ دار، کیا امیر، سب کو جب موقع مل جاتا تو حق بات کہتے اور نیکی کی دعوت اس کو دیتے. چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ، یہ تابعی بزرگ ہیں. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے فیض یافتہ ہیں. آپ کی صحبت میں آپ نے فیض اٹھایا ہے. تو یہ بزرگ مشہور بزرگ ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم تھے. اپنے شاگردوں کے ہمراہ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک رئیس یعنی سرمایہ دار پارٹی کو نہایت سج دھج کے ساتھ، ٹپ ٹاپ کے ساتھ اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں گھوڑے پر سوار گزرتا دیکھا. آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہاں چلے؟ عرض کے بادشاہ کے دربار میں. آپ نے اس پر انفرادی کوشش کرتے فرمایا اے بھائی، آپ نے بڑا عمدہ لباس، بہت خوبصورت لباس، ٹپ ٹاپ کا لباس پہنا ہے، پھر اسے خوب خوشبوؤں سے بسایا ہے اور ہر طرح سے اپنے ظاہر کو بھی سجایا ہے. یقیناً یہ محض اس لیے ہے کہ یہ شاہی دربار میں آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. نہ آج بھی اگر کسی کو وزیر اعظم بلائے نا، نیا کپڑا شاید سلوائے، پتہ نہیں کیا کیا وہ ٹپ ٹاپ کرے، پھر بھی یوں لگے کہ یار پتہ نہیں کوئی ترکیب صحیح ہے کہ نہیں میرے لباس کی، سب سیٹ کر کے وہ پھر پہنچے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ میں کوئی غلط بات بھی نہیں کر رہا، سب سمجھتے اس بات کو. سسرال میں داماد بھی جاتا ہو تو اس طرح کی ترکیب کرتا ہی ہوگا. خیر، تو شاہی دربار میں آپ کو شرمسار نہ ہونا پڑے، بادشاہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس لیے یہ سب آپ نے کیا ہے. حالانکہ یہ بادشاہ دار ناپائیدار یعنی کمزور دنیا کا بادشاہ اور اس کے اہل دربار آپ جیسے ہی انسان غیر مختار یعنی بے اختیار ہیں. اب ذرا غور فرمائیے، یہ انہوں نے اب نیکی کی دعوت، یہ نیکی کی دعوت ہی دے رہے ہیں کہ پہلے ان کو مطلب یہ نہیں کہ چوٹ لگائی، پھر اب نیکی کی دعوت مزید آگے بڑھی. ذرا غور فرمائیے، کل بروز قیامت اللہ رب العزت کے شاہی دربار میں جب حاضری ہوگی، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام بھی ہوں گے. وہاں کے لیے آپ نے باطن کی جو اندر ہے، جو دل کی آرائش و زیبائش، اس کی سجاوٹ، اس کے ڈیکوریشن کا بھی کچھ انتظام کیا، اس کی چمک دمک
کا کوئی اہتمام کیا ہے؟ کیا وہاں گناہوں کی گندگیوں اور بدکاریوں کی بدبوؤں کے ساتھ آپ حاضری دیں گے؟ وہ مالدار آدمی نہایت توجہ کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کے ارشادات سن رہا تھا. آپ نے اس سے پوچھا کیا آپ نے کبھی اپنے گھوڑے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا ہے؟ اس مالدار نرس کی جی نہیں. فرمایا آپ اپنے گھوڑے پر تو ترس کھاتے ہیں مگر اپنے کمزور وجود پر رحم نہیں آتا کہ مسلسل اس پر گناہوں کا بوجھ لادے چلے جا رہے ہیں. سوچئے تو صحیح، اسی طرح گناہوں بھری زندگی گزاری تو مرنے کے بعد انجام کیا ہوگا؟ وہ مالدار آدمی آپ رحمت اللہ علیہ کی اس انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت سے بے حد متاثر ہوا، گھوڑے سے اترا، آپ کا مرید ہوا اور اللہ اللہ کرنے والا بن گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.